أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اور آج کا سبق سورہ رعد آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ سیکشن چل رہا تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو الگ الگ رکھا اور ماننے والوں کے انجام کا ذکر کیا۔ پیچھے ایک لفظ گزرا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، آیت نمبر 22۔ وَيَدْرَؤُونَ، وَيَدْرَؤُونَ یعنی دور کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، دفع کرتے ہیں، بالحسنۃ السیئہ برائی کو اچھائی کے ساتھ، برائی کو اچھائی کے ساتھ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک تصویر لگائی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بڑے سے پتھر کو دھکیل رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں درع الشیء، یعنی دفعہ بشدت، دفعہ بشدت کما قال القرطبی، قرطبی میں ہے کہ درع کہتے ہیں کسی چیز کو شدت کے ساتھ روکنا۔ تو جیسے یہ پتھر ہے اور آپ اگر اس کو غور کریں تو یہ اتنا بڑا پتھر ہے، یہ پتھر اچھا خاصا بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں بندے کی طاقت کتنی ہے؟ اتنا بڑا پتھر اور بندے کی طاقت کتنی ہے؟ اتنی سی ہے۔ یعنی برائی اگر اتنی ہے تو اچھائی اس کے مقابلے میں اتنی طاقت کے ساتھ آنی ضروری ہے۔ تو درء الشیء کا مطلب ہے دفعہ بشدت، کسی چیز کو شدت کے ساتھ دھکا دینا۔ جیسے کوئی شخص اگر گاڑی کو دھکا دیتا ہے تو وہ کس طرح دھکا دے گا؟ اس طرح دھکا دے گا کہ اس کا اتنا زور لگے گا کہ خود پنجوں کے بل آ جائے گا۔ تو دفعہ بشدت، تو یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ایسے دفع کرنا ہے کہ آپ اپنی ایڑیوں پہ، پنجوں پہ آ جائیں، یعنی پورا زور لگ جائے انسان، نہیں آخری پنجے تک کا بھی زور انسان لگا دے گاڑی کو دھکیلنے کے لیے۔ ایسے ہی برائی کو دھکیلنے کے لیے اچھائی کے ساتھ اتنا زور لگانا ہے۔ یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مسلسل اچھائی کیے جائیں کیے جائیں۔ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے اہل دنیا کے ہاں، اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو کوئی آپ کے ساتھ مسلسل برائی کیے جائے، آپ اس کے ساتھ مسلسل اچھائی کیے جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن قرآن میں دوسرے مقام پر ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے جواب دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، سورہ حامیم سجدہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہاں تک کہ وہ آپ کے ساتھ گہرا دوست بن جائے۔ یعنی آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ برائی کیے جا رہا ہے، تو وہ اچھائی آپ اس کے ساتھ کیے جائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ مومن لا یلدغ المومن من الجوہر مرتين، حدیث جو آتی ہے مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، وہ دھوکے کے متعلق ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ دوبارہ معاملہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوبارہ معاملہ نہ کریں۔ اور ادفع باللتی ہی احسن کا بھی وہی مطلب ہے، ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔
بلکہ آپ اگر اس کو جواب نہ دیں گے تو یہ بھی ادفع باللتی ہی احسن ہے۔ اب بعض دفعہ جواب دینا ہوتا ہے، بعض دفعہ جواب نہیں دینا ہوتا۔ جیسے بطور مثال، جیسے رات میں کسی کا میرے پاس فون آیا تو میں نے ان سے کہا بھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، آپ کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اور بیشتر لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ان کو میں کہتا ہوں بس آپ کو خاموش رہنا، اپنا کام کیے جائیں، ان کو کسی بھی قسم کا رسپونڈ آپ نے نہیں دینا۔ تو یہ بھی ادفع باللتی ہی احسن ہے کہ کہ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، آپ نے اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی، یعنی وہ آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ نے اس کو بدنام نہیں کرنا۔ وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ یہ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ یہ اس میں شامل ہے۔ لیکن میں در کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ در کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھے سے بدلہ دینے کے لیے ظرف بڑا کیسے ہو، برداشت کرنے سے ظرف بڑا ہوتا ہے، کسی وظیفے سے ظرف بڑا نہیں ہوتا۔ صبر سے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے، برداشت نہیں کریں گے تو وہ معاملات مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ برداشت ہی کریں، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، مگر یہ اچھائی کی علامات ہے، مورل ویلیوز میں سے ایک یہ ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کریں۔ برائی کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ کوئی شخص آپ کو گالی دے رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ اس کو دعائیں دیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو جواب خاموشی کے ساتھ دے سکتے ہیں، وہاں سے ہٹ کے جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں لفظ در کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اہل ایمان کا اہل ایمان کے لیے جو انجام ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ترجمہ ترجمہ تو کل ہم نے کر لیا تھا، سبق ہمارا کافی طویل ہو گیا تھا، لیکن جنات عدن، جنات عدن، ان کے لیے باغات ہیں، عدن ہمیشہ ہمیشہ کے۔ عدن، عدن جو ہے وہ اصل میں بہت سے حضرات نے عدن کے حوالے سے تفصیل لکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عدن کا مطلب ہے خوبصورت، سرسبز، خوشحال، اسی سے لفظ عدنان نکلا ہے، جیسے لوگ نام عدنان رکھتے ہیں۔ خوشحال، سرسبز، ٹھیک ہے، شاداب، شگفتہ، تر و تازہ۔ تو عدن کے یہ سارے مطلب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جنات و عدنین یہ ہے۔ عدن کا ایک لفظ مطلب ہے دائم، قائم، ہمیشہ رہنے والا۔ تو جنات و عدن کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عدن کے دو قسم کے مطلب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ بھی مراد ہے، بالکل یہ بھی مراد ہے، دائم اور قائم، ہمیشہ ہمیشہ یہ مراد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عدن کا تیسرا معنی، عدن جو ہے وہ ایک علاقے کا نام ہے جو کہ یمن میں تھا، اور وہ ایسا علاقہ تھا، بلکہ آج بھی ہے، کہ اس میں باغات ہی باغات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پنجاب جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر، جیسے کراچی آتے ہیں نا، دبئی جاتے ہیں تو سمندر پہ جاتے ہیں تو تاحد نگاہ سمندر نظر آتا ہے۔ تاحد، جہاں تک دیکھتے جائیں سمندر سمندر سمندر، ہر طرف جیسے کسی نے پرکار کے ذریعے سے ایک دائرہ کھینچا ہوا، اس سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے آپ پنجاب جاتے ہیں تو آپ کو تاحد نگاہ کھیت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سب جگہوں پہ نہیں، لیکن میں نے چند ایک جگہوں پہ دیکھا کہ میں جا رہا تھا لاہور سے گوجرانوالا، تو لیفٹ ہینڈ پر میں نے دیکھا کہ گندم کے کھیت تھے اور تاحد نگاہ کھیت تھے، بہت دور تک کھیت تھے۔ میں انشاءاللہ گروپ میں بھیجوں گا اس کی تصویر۔
یعنی دور دور تک کھیت ہی کھیت تھے۔ تو جو یمن کا علاقہ عدن تھا، تو عدن کا جو علاقہ تھا اس میں تاحد نگاہ باغات تھے۔ حالانکہ واقعات بھی ایسے لکھے ہیں، تاحد نگاہ باغات ہیں، یعنی پھل فروٹ تاحد نگاہ ایسے تھے کہ ایک آدمی اس میں داخل ہوتا تھا سر پہ ٹوکری لے کر، اور وہ باغ میں داخل ہوتا تھا، اور جب نکلتا تھا تو ٹوکری خود ہی مختلف قسم کے پھلوں اور میوہ جات سے بھری ہوتی تھی۔ تو جنات و عدن سے اس نوعیت کے باغات مراد لیے ہیں کہ اس کے لیے باغات ہی باغات ہوں گے، فارم ہاؤسز ہوں گے، اور پھر عدن کی تشریح تحت من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی۔ ٹھیک ہے، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ اہم ہے، ومن صلح من آبائہم۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو دیکھیے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں جو صالح ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے، حضرات مفسرین نے اس میں مختلف تفصیلات کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صلحہ کا مطلب ہے، اچھا، صلحہ کا مطلب ہے صالح، صالح کا مطلب ہے نیک۔ تو ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریات، اب لفظ صلحہ میں کہ ان کے صالح جو لوگ نیک ہوں گے، صلحہ کا مطلب ہے عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صلحہ کا مطلب ہے ایمان والے، بس یہ تین باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تینوں درجات اسی ترتیب سے مراد ہیں جس ترتیب سے میں نے لکھے، یعنی صرف ایمان والا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، صرف عمل صالح والا ہے ایمان کے ساتھ تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور مطلقاً نیک مراد ہے، یعنی جو نام اعمال کے اعتبار سے نیک سمجھا جائے گا، یعنی جس کی نیکیاں برائیوں سے بھاری ہوں گی۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس سے یہ مراد ہے۔ تو حضرات مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ومن صلح، یہ جو ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا، قید اتفاقی اور قید احترازی کیا ہوتا ہے۔ قید اتفاقی یہ ہوتا ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ قید اتفاقی کسے کہتے ہیں؟ اتفاقاً کسی بات کا ذکر کر دیا جائے تو اس کو قید اتفاقی کہتے ہیں، اور احترازاً کسی بات کو ذکر کیا جائے تو اس کو قید احترازی کہتے ہیں۔ بطور مثال، کسی نے آپ کو کارڈ دیا اور کارڈ میں لکھا کہ دعوت ہے فیصل حیات کو، ٹھیک ہے، دعوت ہے فیصل حیات کو، بس۔ اب صرف اس کارڈ کا مطلب ہے کہ اس میں احتراز کیا گیا ہے کہ میں فیملی نہ لے کے آؤں، ٹھیک ہے، میں فیملی نہ لے کر آؤں، یعنی صرف میرا نام لکھنا اس بات پہ احتراز ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ نہیں آ سکتے، آپ اکیلے کو دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، فیصل بما اہلیہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ دو بندوں کو دعوت ہے، ان دو بندوں کو دعوت ہے، احتراز ہے کہ بچے نہ لائے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ احتراز ہے۔ اور کسی نے لکھا کہ ہم نے آپ کو کارڈ دیا ہے، آپ نے پوری فیملی کے ساتھ آنا ہے، تو اب یہاں پر جو اس نے یہ لکھا اکیلا میرا نام لکھا، تو یہ اتفاقاً میرا نام اکیلا لکھا ہے، مراد ہے کہ پوری فیملی نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو بات کرتے وقت کیا بات ذہن میں ہے، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں موعود ہے، موعود ہے، قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں موعود کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہم چیزیں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے، یہ آج نہیں تو کل آپ کے استعمال میں آنی ہے، اور بالکل آنی ہے، ایسا نہیں کہ میں فضول چیز سمجھا رہا ہوں آپ۔ یہ موعود ہوتا ہے، آپ کسی کو جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد؟ اب من صلح میں کیا موعود ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں کیا تھا؟ ذہن ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، اللہ کو کسی ذہن کی ضرورت نہیں، اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے، یا اللہ خود بتائیں گے، یا کوئی کسی طرح بتائے گا، وہ بات واضح ہے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے روایات اور احادیث کی بنیاد پر تین قسم کے لوگ مراد لیے ہیں: ایمان والے، نمبر دو ایمان پلس عمل صالح والے، یعنی جس کے پاس صرف ایمان ہے، بس وہی مراد ہے، وہ اور کوئی مراد نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی مراد ہے، یا پھر ایمان کے ساتھ غالب عمل صالح مراد ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آئے گی؟ تو ومن صلح من آبائہم کی جو قید ہے، یہ احترازی ہے۔ ارے ارے ارے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم میں جو صالح ہونا ہے، اس صالح ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو بتایا کہ صالح ہونے کی جو اتفاق ہے وہ قید اتفاقی ہے، قید اتفاقی ہے، اصل تو ایمان والے مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض حضرت نے کہا نہیں، قید اتفاقی نہیں بلکہ قید احترازی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ مراد صلح سے مراد اہل ایمان ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، لیکن سمجھنا ضروری ہے، نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کا فائدہ ضرور ہوگا آپ کو ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو ومن صلح سے مراد اہل ایمان مراد ہے، لیکن صلح کے حوالے سے جو تین مرادیں مراد لی تھیں، کہ صلح سے مراد ایمان والا، یا ایمان اور عمل صالح والا، اور تیسرا یہ کہ غالب عمل صالح والا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو غالب عمل صالح والا ہے وہ سب سے اپر لیول پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو ایمان اور عمل صالح والا ہوگا وہ تھوڑے سے کم درجے پہ ہوگا، اور جو صرف ایمان والا ہوگا وہ اس سے کم درجے پہ ہوگا۔ تو یہ ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صلاح، صلاح جو ہے، صلاح سے مراد صالح نہیں ہے بلکہ صلاحیت مراد ہے، ٹھیک ہے؟ صلاح سے مراد صالح نہیں ہے بلکہ صلاحیت مراد ہے، اور صلاحیت کے تین درجے ہیں: صرف ایمان، یہ سب سے کمزور درجہ، ایمان اور عمل صالح یہ دوسرا درجہ، اعلیٰ درجہ، ایمان اور عمل صالح میں غالب عمل صالح ہو، یہ تیسرا درجہ، پھر اس سے آگے درجے کے عمل صالح میں جتنی اونچائی ہوگی پھر درجہ بھی اس قدر اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے آتا ہے کہ حافظ قرآن کے لیے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا چلا جا، حافظ قرآن کے لیے یہ ہوگا۔ اور بعض حضرات کے اتنا بڑا درجہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا اپنے لیے جنت کے درجات لیں گے، بلکہ وہ شفاعت بھی کریں گے، اور شفاعت کر کے دوسروں کے لیے بھی جنت کے درجات کو لے کر آئیں گے۔ بعضے درجات اتنے ہوں گے کہ بعضے میں صلاحیت یہ ہوگی۔ تو اصل یہ ہے کہ ومن صلح سے مراد صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت میں صالح ہونا مراد ہے، اور بس یہ ہے۔ تو جنات عدن يدخلون علیہ من کل باب، يدخلون ومن صلح من آبائهم۔
آیت میں ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ جو ایک خاندان کو اللہ کے احکامات کے مطابق کرنی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ اشارہ نہیں ہے۔ اگر آبا و اجداد انتہا درجے کے متقی نہ ہوں تو پھر بھی دیکھیں، وہ بات ساری آبا و اجداد انتہا درجے کے متقی نہ ہوں پھر بھی وہ ساری بات اس کے اندر درجہ بدرجہ آ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ کا ہو گیا ہے۔ اس کو الگ سے سمجھانے بتانے کی بظاہر مجھے ضرورت سمجھ میں نہیں آئی۔ ومن صلح من آبائہم، ان کے آبا و اجداد میں، وازواجہم، ان کی بیویوں میں، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں، ٹھیک ہے؟ یعنی جنات عدن یدخلونہا، داخل ہوں گے وہ نہ صرف وہ داخل ہوں گے بلکہ ان کے آبا و اجداد بھی داخل ہوں گے جو ایمان والے ہیں، ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گی جو ایمان والی ہیں، وہ ذریاتہم، اور ان کی اولادیں بھی داخل ہوں گی جو کہ ایمان والی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہیں گے اس میں کیا سمجھنے والی بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے، میں نے یہاں پر لکھی ہے، تبرانی میں روایت ہے، اور سند صحیح کے ساتھ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نسب اور رشتہ زوجیت کے علاوہ ہر نسبت اور رشتہ زوجیت ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ میرے نسب اور آ، آ، میرے رشتہ زوجیت کے علاوہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ روایت ہے تبرانی کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح ایک اور روایت ابن عساکر میں سند صحیح کے ساتھ ہے کہ ہر نسب اور رشتہ زوجیت میرے علاوہ، میرے نسب اور رشتہ زوجیت کے علاوہ منقطع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ہے۔ تو یہاں یہ حدیث جو کہ حدیث صحیح ہے، وہ آیات قرآنی سے ٹکرا رہی ہے، اور قرآن میں کنٹراڈکشن ہو، احادیث کے ساتھ ایسا ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں ہمیں کنٹراڈکشن نظر آ رہا ہے، تضاد نظر آ رہا ہے، تو پھر اس میں ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس تضاد کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو اہل ایمان نہ صرف یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا بلکہ اس کے آباء و اجداد بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اللہ اس بندے کی وجہ سے اس کے متعلقین میں جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور آبا و اجداد والا صدیق حمیم جو سورہ فاطر میں آتا ہے، ولا صدیق حمیم، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو رشتوں کے علاوہ جو قلبی رشتے ہوتے ہیں جیسے دوست ہے، استاد شاگرد ہے، وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیات پڑھاتے تھے تو وہ اپنے طلباء سے ایک درخواست کرتے تھے، اور میں بھی وہ درخواست آپ حضرات سے کروں گا کہ بھئی جنت میں اللہ آپ کو بھیجیں گے تو دائیں بائیں دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ جو جو لوگ ہیں وہ جنت میں ہیں یا نہیں۔ اگر میں کہیں نظر نہ ہوں تو میرے بارے میں پوچھ لینا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا،
اور ہمیں بھی اپنے اہل تعلق سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے یہ بات کہنی چاہیے کہ بھی جنت میں دائیں بائیں دیکھ لینا بھائی، اگر تمہیں غزالی نظر نہ آئے، راضی نظر نہ آئے، میں نظر نہ آؤں، تو اللہ سے کہہ دینا، اللہ تمہاری سفارش کو قبول کریں گے کہ ایک جنتی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کیا کیا سامان کریں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ ہے بلکہ ومن صلح من آبائہم، جو الحمدللہ اللہ نے دولت ایمان دی ہے تو من صلح ہمیں تو داخل ہو گئے نا۔ تو افہم یعلم، یہ انما یتذکر اولو الالباب، اہل الباب ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ 8 چیزیں آ گئیں کہ اللہ جنت میں داخل کریں گے، ومن صلح، اور داخل کریں گے جن میں صلاحیت ہوگی ان کے آباء و اجداد میں سے، اللہ ان کو بھی داخل فرمائیں گے جنت کے اندر۔ تو تو یہ بات کنسیڈر رہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے یہ چیز سمجھ میں آئی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ میری درخواست بھی آپ سب حضرات سے کہ بھی دائیں بائیں دیکھ لیجئے گا، نہ جانے اللہ کو کسی کا کون سا عمل برا لگ جائے اور اللہ اٹھا کے پھینک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کوئی نہیں۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بے ادبی ہو جاتی ہے تو انسان ایک دوسرے کے لیے وہاں پر مددگار بن سکتا ہے، شافع بن سکتا ہے، شفیع بن سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو حدیث میں نے آپ کو پڑھائی، اس حدیث میں اور اس حدیث میں کنٹراڈکشن ہے کہ وہاں پر کوئی نسب اور رشتہ دار کام نہیں آئے گا، تو سمجھیں ذرا بات کو۔ بات یہ ہے کہ ابتداءً قیامت کے اندر، قیامت میں کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہاں ابتداءً کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ حدیث ابتدا پہ محمول ہے۔ دوسری، یہ حدیث قطع ایمان پہ، قطع ایمان پہ موقوف ہے، کہ اگر قطع ایمان ہے تو پھر رشتے ختم، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا اگر قطع ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا، ایک کافر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا نسب ختم ہے، اس کا نسب ختم ہے۔ چنانچہ وہ بندہ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ ابتر ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان نشانی کہو الابتر، کہ آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل نہیں چلے گی۔ چنانچہ ان کی نسل میں جو بیٹے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، اور بیٹے ہی تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو نسب ختم ہو گیا، یعنی اس کا نسب ختم ہو گیا، کیونکہ اگر بیٹا مسلمان ہے تو اس کا شرعی اعتبار سے رشتہ باپ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کی وراثت ہے تو بیٹے کو نہیں ملتی، بیٹے کی وراثت ہے تو باپ کو نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ فلا انصاب بینکم، یا پھر جو یہ معاملہ، یہ حدیث ہے وہ کفر پہ محمول ہے کہ قطع زوجیت ہو جائے گا اور قطع ارحام ہو جائے گا قیامت کے دن، سوائے میرے نسب کے۔ مطلب سوائے میرے نسب کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ کے نسب کے علاوہ تمام نسب ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ مظہری نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صحیح بات ہے۔ تو من صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اس کے اندر اہم چیز ہے۔ اب ان کی کیفیت میں 3 چیزیں ہیں۔ ان کے انعام میں جنت کے اندر جو گاڈ آف آنر ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ پہلی چیز،
वल यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, हर तरफ से फरिश्ते उन पे दाखिल होंगे, हर तरफ से फरिश्ते उन पर दाखिल होंगे। यानी उनके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते हर हर तरफ से आ रहे होंगे। और कोई किसी जगह पर एयरपोर्ट पे उतरता है, उसको लेने के लिए एक रिश्तेदार आया होता है, खुश होता है। अगर उसको लेने के लिए 10-15 लोग आए होते हैं तो वो और ज्यादा खुश होता है। अगर उसको लेने के लिए एक पूरा मजमा आया होता है तो वो कितना खुश होता है। बतौर मिसाल, कोई बंदा आता है पाकिस्तान में, और यहाँ पाकिस्तान में उसके कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो उसके इस्तकबाल के लिए हजारों लोग आए हुए हैं। तो अब खुद सोचें कि उसके दिल में खुशी कितनी होगी कि देखो कितने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, एक ये गॉड ऑफ ऑनर उस बंदे को मिलेगा। दूसरा, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, उनके ऊपर फरिश्ते सलामती नाजिल करेंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामती हो तुम पर। हाँ, और वो कहते हुए होंगे, यहाँ पर एक जुमला महजूफ निकाला जाएगा, वयकूलून, और वो ये कहते होंगे कि सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, क्योंकि तुमने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया। यानी वो नारे भी लगा रहे होंगे आपके हक में, नारे भी लगा रहे होंगे। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि होगा फनिअम उक़बद्दार, और क्या ही अच्छा ठिकाना है। यानी उनको एक आला दर्जे का ठिकाना भी जन्नत में मिलेगा। और वो क्या ठिकाना होगा, जारी बात है वो जन्नत है। जन्नत बहुत जगहों पर बयान फरमाई गई है, जो यहाँ पर अलग से बयान करना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इनके मद्दे मुकाबिल वो लोग हैं, वल्लज़ीन यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, और वो लोग जिन्होंने तोड़ा अहदल्लाहि, अल्लाह के वादे को। यानी जो अल्लाह ने इनसे आलम बरज़ख में वादा किया हुआ था उसको तोड़ दिया। लॉजिकल रीजनिंग को तोड़ दिया। ठीक है, अल्लाह ने अक्ल व फाहम व फिरासत दी थी, उसको तोड़ दिया। मिन बादी मिसाकी, मिसाक हो चुका, अल्लाह की तरफ से एक ज़रब लग चुकी है। चुनाचे जब अल्लाह की तरफ से एक ज़रब लग चुकी है तो ये बात पूरी कायनात में वाज़ेह है कि अहले ईमान के दलाइल के सामने कोई टिक नहीं सकता, ना आज तक कोई टिक सका है और ना आइंदा कोई टिक सकेगा। वयक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही, और वो काटते हैं, तोड़ते हैं, मा अमर अल्लाहु बिही, कि जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि यूं साला के इनको जोड़ के रखो। चुनाचे अहले कुफर के रिश्ते, अहले कुफर जो हैं उनके, वो उन मामलात को नहीं जोड़ते जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। आप कहेंगे कि अम, आप क्या कहेंगे, ये बात उमूमी हालात में समझ में आती है कि नॉन रियलिस्टिक है। वयक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, कि अहले कुफर भी तो रिश्ते जोड़ के रखते होंगे ना। ठीक है, ये नॉन रियलिस्टिक बात लग रही है, मगर असल में ये नॉन रियलिस्टिक नहीं है। जरा इसको समझिएगा। वयक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, छोटी सी बात समझे। डाका डालना, डाका डालना, चोरी करना, ये दीन इस्लाम को एक साइड पे कर दें और लॉजिक से इसको गलत साबित करें, लॉजिकली इसको गलत साबित करें। चोरी करना, डाका डालना, कोई लॉजिकली इनको गलत साबित नहीं कर सकता, ना आज तक कोई साबित कर सका है। रेप करना कोई साबित नहीं कर सका कि गलत है। जब तक इस्लाम हमें इन चीजों से रोकेगा,
جبکہ اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی ڈاکہ ڈالنے کو غلط ثابت کرے، بلکہ سب سے بہترین کام یہ ہے، سب سے بہترین کام، ایک دن کا 1 کروڑ، کیوں حضرت؟ ایک دن کا 1 کروڑ، پولیس کو 50 لاکھ کھلا دیں گے، کیوں جی؟ ایک دن کا ہے، ایک دن کا 50 لاکھ، اور 30 دن کے کتنے ہوئے؟ 15 کروڑ آپ کما رہے ہو ایک کام کے ذریعے سے، تو اس سے بڑا تو کوئی کام ہو نہیں سکتا نا۔ خطرہ، ہاں جی خطرہ تو ہے، خطرہ تو ٹریفک پولیس والے کو بھی ہوتا ہے، خطرہ تو فوجی بارڈر پہ فوجی کو بھی ہوتا ہے، تو اس کو خطرہ ہے۔ تو لاجیکلی خطرہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، خطرہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے، آپ کو گھر بیٹھے ہوئے بھی خطرہ ہے، خدا نخواستہ کوئی باہر سے گاڑی ہے ڈائریکٹ آپ کے گھر میں کود گئی تو پھر کیا کریں گے؟ 9/11 بھی تو ہوا ہے جی۔ تو خطرہ کس کو نہیں ہوتا؟ کسی کو کم کسی کو زیادہ، ظاہر بات ہے، ایک مہینے میں 15 کروڑ کمانے ہیں تو خطرہ تو زیادہ ہوگا، رسک زیادہ ہے تو ریوارڈ بھی زیادہ ہے۔ غلط ثابت کریں ذرا ریپ کرنے کو، غلط ثابت کریں، لوجیکلی غلط ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، وہ مورل ویلیوز آپ کو سکھانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پہ آپ اعتقاد رکھیں، جس پہ آپ بلیو رکھیں۔ قانون پہ کون بلیو رکھتا ہے؟ قانون پہ تو بلیو ہے ہی نہیں نا، قانون پہ تو آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ آپ قانون نہیں مانتے کہ گرین پہ آپ کو رکنا ہے، آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو چالان ہو، آپ نہیں مانتے لیکن پھر بھی آپ کو رکنا پڑے گا، کیونکہ قانون پہ آپ نے ایکٹ اپون کرنا ہے۔ قانون پہ آپ کے بلیو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بلیو ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا بلا وجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو باندھنا پڑے گا۔ اگر آپ بلیو نہیں رکھتے اور باندھے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر چلانا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا بلیو نہیں ہے کہ ہیلمٹ پہننا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ کا چلان ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا چلان۔ قانون پہ آپ کو بلیو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قانون پہ آپ کو عمل کرنا ہے بس۔ آپ کو آپ اسلام کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر آپ کا اللہ پر بلیو نہیں ہے، نماز پر بلیو نہیں ہے، کوئی تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہے، آپ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کافر ہو کے نماز پڑھنے سے نماز کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ کا بلیف سسٹم ضروری ہے، بلیف سسٹم کے بعد جب آپ مورل ویلیوز پہ چلتے ہیں تو اس پہ معاملات ہوتے ہیں۔ چنانچہ چنانچہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ وہ مورل ویلیوز کی انتہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کثرت کے ساتھ 18 پلس ہوئے، ماں باپ سے باغی ہو گئے، عام طور پہ اہل کفر کے ہاں، اور وہ مسلمان جو کافروں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ماں باپ کتے پالتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتے ہمارے ساتھ رہیں گے، بچے تو نہیں رہیں گے ہمارے ساتھ، لیکن یہ نہ بھی ہو تب بھی تھیوریٹیکلی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مورل ویلیوز جو اسلام نے دی ہیں، ان مورل ویلیوز کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کے تمام رشتے قائم رہیں گے، آپ کے تمام معاملات قائم رہیں گے۔ اگر آپ مورل ویلیوز پہ نہیں چلیں گے، اور مورل ویلیوز آپ کو اسلام سے اعتقاد کے بعد ہوتی ہیں، ورنہ آپ زبردستی عمل کرتے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں، ظاہری فائدے ہوتے ہیں مگر اصلا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے صرف اہل کفر مراد نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام لوگ مراد ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے یہ بھی غلط چیز ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین قسم کی چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں کے لیے دوری ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔
ان کے اوپر ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر لعنت ہے، یعنی دوری ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ علامہ ابن کثیر نے کچھ باتیں یہاں ذکر کی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے خلاف خصائل رکھتے ہیں، نہ اللہ کے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ اللہ کے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور نہ احکام باری تعالی کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ لعنتی گروہ ہے، برے انجام والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں: باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدوں کا خلاف کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ ایک حدیث میں جھگڑوں میں گالیاں بکنا، اس قسم کے لوگوں کو رحمت الہی سے دور ہیں، ان کا انجام برا ہوگا، یہ جہنمی گروہ ہے۔ تو یہ 6 خصلتیں ہوئیں جو منافقین سے اپنے غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہیں، منافقین سے اپنے غلبے کے وقت ظاہر ہوتی ہیں، یعنی منافق جب غالب آتے ہیں تو ان کی یہ خصلتیں دنیا کے سامنے آتی ہیں: باتوں میں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اللہ کے عہد کو توڑ دینا، اللہ کے ملانے کے حکم کی چیزوں کو نہ ملانا، اور ملک میں فساد پھیلانا۔ یہ دبے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت کرتے رہتے ہیں، اور جب غالب آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے آج کا سبق ہوا، اور امید ہے چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ عامر بن وائلتہ، کیا مطلب ہے بھائی؟ میں نہیں سمجھا آپ کا، آپ نے کیا آپ نے کیا سوال کیا ہے وہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں۔ دوبارہ سوال کر دیں آپ؟ وائلتہ کا کیا مطلب ہے؟ سوال کیا کیا ہے آپ نے؟ ہاں جی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی سوال ہو، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو، کسی کا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، اس ذہن میں چلنے والی بات کو عہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں چلتی ہوئی بات کو عہد کہتے ہیں۔ تو وہ عہد جو ہے نا، 2 طرح کا ہوتا ہے: عہد ذہنی ہوتا ہے، عہد خارجی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ میں الحمد ہے، تو الحمد میں حمد کا مطلب ہے تعریف، ٹھیک ہے؟ یہ جو الف لام ہے، اس الف لام کے 4 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے استغراق، ٹھیک ہے؟ ایک معنی ہے تعریف، ایک معنی ہے عہد ذہنی، ایک معنی ہے عہد خارجی، ٹھیک ہے؟ ہم ایک تفسیر ہے، ایک آدمی نے لکھی ہے جو کہ عالم نہیں ہے، اس نے الحمد کا معنی لکھا ہے تعریف اللہ کے لیے۔ اس کو اس الف لام کا پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ یہ اصطلاحات عربی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو عہد ذہنی، عہد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بات کے حالات ہوتے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھ کر آپ کوئی معنی لے رہے ہوتے ہیں، تو ان حالات کو عہد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، ٹھیک ہے؟ تو زمانہ مراد ہے، حالات مراد ہیں، وہ کانسیکوینسز مراد ہوتے ہیں جو اس جگہ پر ہوتے ہیں۔ جس میں نے آپ کو آ، آ، میں نے آپ سے کہا کہ
بھائی پانی دو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے پانی دے، ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر میں مہمان آئے اور میں نے بچے سے پیغام بھیجا کہ گھر والوں بھی مہمان آیا پانی دے، تو اس پانی سے کیا مراد ہے؟ اس پانی سے میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ پانی دے، اس پانی سے کیا مراد ہے؟ اور گھر میں مہمان آئے ہیں، میں نے اپنی اہلیہ کو پیغام بھیجا بچے کے ذریعے سے کہ مہمان آیا پانی دیں، اس پانی سے کیا مراد ہے؟ ذرا بتائیے گا۔ جی ہاں، چائے بناؤ، ٹھیک ہے، کولڈ ڈرنک دو، ٹھیک ہے، میرے والدین آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے میں اس کو کہوں گا بھی ضیافت، یعنی کچھ ساتھ سموسے پکوڑے وہ بھی گند مند وہ بھی منگواؤ، ٹھیک ہے، تو اس پانی سے توازن مراد ہے۔ یہ جو پیچھے بیک اسنیریو ہے، اس بیک اسنیریو کو کہتے ہیں عہد، ٹھیک ہے، تو کوئی لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے پیچھے خاص معنی مراد ہوتے ہیں، جس سے ومن صلح میں پیچھے خاص معنی مراد ہیں کہ ایمان والے ہیں۔ اب جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اب ان میں اب یہ ایمان والا ہے، مگر اس کے جاننے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو کہ بطور مثال مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے ومن صالح میں یہ اس ایمان والے سے زیادہ صلاحیت والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس ایمان والے سے کئی گنا زیادہ صلاحیت والا ہے، اور ایک وہ بھی ہے جو کہ زانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، مگر ہے مسلمان، حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا ومن صالح میں، مگر وہ بہت کم درجے میں، اور تو صلاحیت مراد ہے، بعض حضرات نے کہا نہیں صلاحیت نہیں بلکہ اس میں جو عہد ہے وہ عمل صالح ہیں وغیرہ وغیرہ، جو مختلف چیزیں، یعنی یہ بات کہتے وقت کیا چیز مراد لی جاتی ہے اس چیز کو عہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کو سنیے گا، دوسری بات سنیے گا، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ میں اور بھی کچھ چیز سوچوں گا کہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھا سکوں۔ لا الہ- ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، شکر الحمدللہ سمجھ میں آئے، اور بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔